کہ جس چیز کی نسبت میرے کریم آقا علیہ السلام کے جسم اقدس کے ساتھ ہو جائے، یا جس جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوں، یا سرکار نے کسی چیز کو چھوا ہو، مس کیا ہو، یا پہنا ہو، یا استعمال کی ہو اس چیز کو، تو وہ چیز ہمارے لیے قابل تعظیم و تکریم ہے۔ اس چیز کی عزت کرنے والا، تعظیم کرنے والا، تکریم کرنے والا ایسا ہی ہے گویا اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، تعظیم اور تکریم کی ہے۔ حضرات گرامی، قرآن کریم کو اگر آپ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ یوسف کے اندر آیت نمبر 91 کے اندر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد گرامی یعقوب علیہ السلام کی جب آنکھوں کی بینائی چلی گئی تو اس وقت اللہ کے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی کے جانے پہ جناب یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ اذهبوا بقمیصی، میری اس قمیض کو لے جاؤ، فَأَلْقُوهُ، اور اس کو ڈالو علا پر، وجہ چہرے پر، ابھی میرے والد گرامی کے چہرے پر میری قمیض کو ڈال دو، یأتی بصیرا، اللہ تعالیٰ آنکھوں کی بینائی واپس لوٹا دے گا۔ یہ اللہ کا قرآن ہے اور یہ سورۃ یوسف ہے، آیت نمبر جو ہے یہ 93 ہے۔ تو حضرات گرامی، اب قمیض آنکھوں پہ لگے، آنکھوں کی بینائی واپس لوٹائے، اس میں راز کیا ہے؟ اس میں راز یہ ہے کہ وہ قمیض کوئی عام نہیں تھی، اس قمیض کی نسبت اللہ کے پیغمبر یوسف علیہ السلام کے بدن سے ہوئی تو اس قمیض کا مقام اور مرتبہ بڑھ گیا۔ جب یوسف علیہ السلام کے جسم پہ لگنے والی قمیض آنکھوں کی بینائی لوٹا سکتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کے ساتھ لگنے والی اشیاء بھی اللہ کی مخلوق کو شفا کا سبب بن سکتی ہے۔ حضرات گرامی، یہ تو اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے اور صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سرکار کا کلمہ نہیں پڑھا تھا اور جب قریش مکہ کی طرف سے سفیر بن کر آئے تھے تو آقا علیہ السلام سے بات کرنے کے لیے جب سرکار لشکر جرار لے کر مکہ میں پہنچے تھے تو مکہ کے کافروں نے کہا کہ تم جاؤ اور سرکار سے بات چیت کرو، تو یہ آقا علیہ السلام سے بات کرنے کے لیے آئے، واپس گئے کفار کے پاس۔ اس نے کہا کفار مکہ میں بڑے بڑے نجاشی بادشاہ، قیصر اور کسریٰ جیسی عظیم سلطنتوں کے بادشاہوں کے پاس میں سفیر بن کر جاتا رہا، لیکن رب کعبہ کی قسم ہے جتنا ادب اور احترام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرتے ہیں کوئی اپنے بادشاہ کا اتنا احترام نہیں کرتا۔ میں دیکھ کر حیران ہو گیا کہ جب بھی یہ تھوک ڈالتے ہیں، کھنگار ڈالتے ہیں، تو جو رینٹ ہوتی ہے تھوک وہ زمین پہ نہیں جاتا، یہ فوراً اپنے ہاتھوں پہ لے کر اپنے چہروں پہ مل لیتے ہیں۔ اب ہے کوئی ایسا بندہ کہ جو تھوک کسی کے اپنے چہرے پہ ملے؟ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہ کر رہے ہیں تو حضرات گرامی، اس تھوک کے اندر بھی، سرکار کے لعاب کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ جب ایک کڑوے کنویں کے اندر گیا، سرکار کے ایک صحابی آئے تھے تو آقا علیہ السلام نے یا رسول اللہ میرا کنواں ہے اور کڑوا پانی ہے، آقا علیہ السلام نے کلی فرما کر یہ ہاتھ پاؤں دھو کر یا چہرہ دھو کر اس کے اندر ڈالا گیا تو وہ پانی جو ہے میٹھا بن گیا۔ حضرت گرامی، اس نے کہا میں نے دیکھا کہ جب وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، وہ دوڑ دوڑ کر آگے ہاتھ کر لیتے ہیں اور اپنے چہرے اور جسموں پہ مل لیتے ہیں۔ جس کو کوئی وضو کا پانی حاصل نہیں ہوتا، دوسرے کی ہاتھ کی تری لے کر اسے ہاتھ رگڑ کر اپنے جسم پر مل لیتا ہے۔ حالانکہ حضرات گرامی، وضو کا پانی مائع مستعمل کہا جاتا ہے، یعنی وضو کے کرنے کے بعد جو پانی ہوتا ہے اس کو اگر کسی اب ٹب میں، تھالی میں جمع کریں گے تو وہ خود تو پاک ہوگا لیکن آگے پاک کرنے کی صلاحیت وہ نہیں رکھتا، یہ مائع مستعمل ہوتا ہے۔ تو جب سرکار کے بدن کے ساتھ لگتا ہے تو وہ پانی میرے آقا کے صحابہ دوڑ دوڑ کر لے کر اپنے جسم پہ بر ہیں۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
جسم اقدس کے ساتھ لگنے والی چیز کا مقام بھی بڑھ جاتا ہے۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسما فرماتی ہیں کہ آپ کے پاس میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک جبہ مبارک تھا، اور یہ صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے۔ تو آپ کیا کرتی تھی کہ جب اہل علاقہ کو کوئی بندہ بیمار ہوتا تو آپ فرماتی ہیں فنحن نغسلها کہ للمردہ، میں جبے کو نکالتی اور پانی کے اندر ڈالتی اور اس کو نچوڑتی، اور جو اس کا دھون ہوتا تھا اس پانی کو نچوڑ کر ہم جو ہے مریض کو پلاتے، یستشفا بہا، تو اس پانی کے پینے سے اللہ مریض کو شفا عطا کر دیتا۔ اب آپ قیمتی سے قیمتی کپڑا بازار سے خرید لیں تو آپ اس کو ایک بار نہیں 1000 بار دھو کر اس کا دھون پیتے رہیں، کبھی شفا نہیں ملے گی۔ تو اس میں شفا کہاں سے آ گئی؟ وہ جو جبہ تھا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس سے لگ گیا تو اس کا مقام جو ہے وہ وراء الورا بن گیا۔ حضرات گرامی، قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا کہ اس قمیض کی نسبت جو ہے اللہ کے پیغمبر کے ساتھ ہوئی تو وہ اعلیٰ عرفہ بن گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت خداش رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کے پاس ایک پیالہ تھا جو کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس کو استعمال فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب کئی مرتبہ آپ کے پاس جاتے، کہتے وہ پیالہ نکال کر لے آؤ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تیرے پاس ہے، وہ لے آتے، آپ زمزم کا پانی ڈالتے، پیتے اور اپنے چہرے پہ ڈالتے، کیونکہ وہ پیالہ عام پیالہ نہیں تھا، اس پیالے کی نسبت میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے ذات گرامی کے ساتھ تھی۔ اسی طرح ایک صحابی کے پاس میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عصا ڈنڈا مبارک تھا، اور اس نے وصیت کی کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں اس عصا کو جو ہے میرے کفن کے اندر رکھ کے مجھے اللہ کے سپرد کر دینا۔ اب ڈنڈے میں کیا برکت آ گئی؟ اس کے اندر برکت یہ آئی کہ میرے کریم آقا علیہ السلام کا دست مبارک لگ گیا۔ تو جب چیز کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے ساتھ ہو جائے، حضرات گرامی وہ چیز عام نہیں رہتی، وہ خاص و خاص بن جاتی ہے۔ حضرت سعد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام کی برگاہ کے اندر ایک عورت آئی اور کہتی اللہ کے نبی سے چادر اٹھائی ہوئی تھی، اے اللہ کے نبی یہ چادر میں نے اپنے ہاتھوں سے بنی ہے اور میرا دل کرتا ہے کہ آپ پہنے، میں نے تحفہ آپ کو پیش کی ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام اندر گئے، چادر کو پہنا اور سرکار باہر آ گئے۔ تو جب میرے آقا علیہ السلام نے چادر پہنی ہوئی دیکھی تو ایک میرے آقا علیہ السلام کے صحابی نے کہا اللہ کے نبی چادر مجھے نہیں عطا کر دیتے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی سوال کرتا تو سرکار کی زندگی میں نہ نہیں ہوا کرتی تھی۔ میرے آقا علیہ السلام دوبارہ اندر گئے اور چادر کو سرکار نے اس تہبند جو باندھی ہوئی تھی اس کو اور تہبند باندھا، چادر اس کو عطا کر دی۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام نے اس صحابی کو کہا تو نے یار اچھا نہیں کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر کی ضرورت بھی تھی اور عورت نے محبت سے بن کر سرکار کو دی اور تم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے لی۔ اب صحابی کا عقیدہ سنیں حضرات گرامی، میرے آقا اور یہ روایت بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی کہتے ہیں کہ واللہ ما سألتها الا، اے لوگوں مجھے رب ذوالجلال کی قسم ہے میں نے اس چادر کو اس لیے نہیں سرکار سے مانگا کہ میں اسے پہنوں گا، میں نے تو اس لیے مانگا لتکون کافانی، تاکہ جب میں دنیا سے جاؤں یوم اموت ہو، جب میری موت واقع ہو جائے تو یہ چادر جو ہے میرے لیے کفن بن جائے۔ میں نے تو اپنی اس چادر کو کفن بنانے کے لیے میں نے تو جو ہے یہ چادر کو مانگا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اس میرے آقا علیہ السلام کے صحابی کا انتقال ہوا تو فرماتے ہیں کہ وہ چادر جو ہے اس صحابی کا جو ہے کفن بن گئی، فکانت کفنہ، وہ اس کے کفن بنایا گیا۔ اب صحابی کا عقیدہ کیا تھا کہ یہ چادر ایک مرتبہ سرکار کے جسم کے ساتھ لگ گئی ہے، یہ میرے جسم کا کفن بن جائے گا۔ اب حاجی جاتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں ہم نے زمزم کے پانی کے ساتھ اپنی چادر دھو کر لے آئے، ہمیں اس کے اندر کفن دینا۔ تو جب زمزم کا پانی بابرکت ہو سکتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ساتھ لگنے والا کپڑا بھی اعلیٰ اور عرفہ بن سکتا ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام کا فرمان بھی ہے، سرکار نے فرمایا من مس جلدی لن تمسہ النار، جس کو میرے جسم نے ٹچ کر لیا، چھو لیا، اللہ اس پہ دوزخ کی آگ کو بھی حرام کر دیتا ہے۔
میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جس چیز کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے پاس ایک کمان تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عطا فرمائی تھی، بغیر وضو کبھی ہاتھ نہیں لگایا، کیوں کہ اس کمان کو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک لگ گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سرکار کے منہ مبارک، سرکار کا جبہ مبارک، یہ جو بھی تبرکات آج بھی دنیا کے اندر موجود ہیں، لوگ ان کی زیارت کرتے ہیں اور وہ آج بھی ویسے تبرک ہے اور اس کا وہی مقام ہے، اور اس کی زیارت کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ بندے کو جو ہے وہ سکون قلبی عطا کر دیتا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر، بڑے مشہور صحابی، عمر بن خطاب کے بیٹے ہیں، سنت کے بڑے ہی سخت پابند تھے اور میرے آقا علیہ السلام کے بڑے ہی مضبوط صحابی ہیں۔ آپ اکثر جو ہے سرکار کا جو ممبر شریف تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس ممبر پر بیٹھا کرتے تھے، کئی مرتبہ ہاتھ پھیرتے اور ہاتھ اپنے چہرے پر پھیر لیا کرتے۔ اب ممبر پر ہاتھ پھیرنے سے کیا اس کے اندر ریزن ہے؟ اس ممبر پر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھا کرتے تھے۔ حضرات گرامی، چیز عام ہوتی ہے لیکن اس کی نسبت اللہ کے نبی کے ساتھ ہو جائے وہ خاص و خاص بن جاتی ہے۔ وہ بنی اسرائیل کا واقعہ بھی ہے، 200 سال کا پرانا گناہ گار تھا، لوگوں نے گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا جاؤ اس کے کفن اور جنازے کا اہتمام کرو۔ گئے تو عرض کیا اللہ یہاں تو سب کہتے ہیں یہ 200 سال کا پرانا پاپی ہے۔ اللہ نے فرمایا لوگ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن جب یہ تورات کھولتا، تورات کے اندر کیا کرتا، میرے محبوب کا نام آتا تو قبلہ ووعدہ علی عینیہ، یہ میرے محبوب کا نام جو ہے چوم کر اپنے آنکھوں پہ لگایا کرتا تھا تو اور کیا کرتا، وصلی علیہ، میرے محبوب کی ذات پہ درود پاک پڑھا کرتا تھا۔ اللہ نے فرمایا میں نے اس کی وجہ غفرت ذنوبہ، گناہوں کو معاف کر دیا، اور زوجتہ 70 حورا، فرمایا اس کی 70 حوروں کے ساتھ میں نے اس کا نکاح بھی کر دیا ہے۔ حضرات گرامی، یہ چیز کیا تھی؟ سرکار کے نام کی تعظیم، ادب۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت اسد بن زرارہ نے آقا علیہ السلام کی ایک چرپائی تحفے کے اندر دی جس کی پائے ساگوان کی لکڑی کے بنے ہوئے تھے۔ روایت کے اندر آتا ہے میرے آقا علیہ السلام کا جب وصال ہوا اسی چرپائی پہ سرکار کو اٹھایا گیا، پھر ابوبکر صدیق کا وصال ہوا اسی چرپائی پہ اٹھایا گیا۔ اہل علاقہ کا جب کوئی دنیا سے جاتا تو کہتے وہ چرپائی لے آؤ جس چرپائی پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بوقت وصال جو ہے رکھا گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک کے ساتھ، سرکار کی ذات کے ساتھ جس چیز کی بھی نسبت ہو جاتی تھی حضرات گرامی، اس کو تبرک کہا جاتا ہے۔ اور تبرکات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی موجود ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کا ایک خاص کمرہ تھا جس میں آپ نے سرکار کا جبہ مبارک، میرے آقا علیہ السلام کا چمڑے کا بنا ہوا گدا، اسی طرح اور میرے آقا علیہ السلام کے جسم کے ساتھ ٹچ ہونے والی اور نسبت کرنے والی چیزوں کو جوڑ کے رکھا ہوا تھا۔ ہر روز آپ بلا ناغا اس کمرے میں جاتے، زیارت کرتے، اور جب کوئی بندہ آتا اس کو بھی زیارت کرواتے۔ ایک مرتبہ کوئی بندہ بیمار ہو گیا تو انہوں نے سرکار کا وہ لحاف جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوڑھا کرتے تھے اس کو تھوڑا سا نچوڑ کر اس کا 1-2 قطرہ بندے کی ایسی بیماری لگ گئی کہ لا علاج مریض ہو گیا، اس کے چند قطرے ناک کے اندر ڈالے گئے، اللہ نے اس کو شفا عطا کر دی۔ حضرات گرامی، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے کسی نے کہا کہ مدینے کی مٹی خراب ہے، آپ نے کیسے پکڑو اور 30 سے درے لگاؤ، اسے یہ نہیں پتا کہ مدینے کی مٹی میں تو رب نے شفا رکھی ہے، اور یہ کہتا ہے مدینے کی مٹی میں خراب ہے۔ اگر فرماتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے میں تیری گردن اڑا دوں لیکن 30 درے اس کی سزا دی جائے۔ حضرات گرامی، تبرکات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی آج بھی جو حیثیت موجود ہے، اگر کوئی نہیں مانتا تو اس کا اپنا عقیدہ ہے، ورنہ جو چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ساتھ ٹچ ہو گئی ہیں، نسبت ہو گئی ہے، آج بھی اگر کوئی امتی اسی ادب اور احترام کے ساتھ اس کی زیارت کرتا ہے، دل میں کوئی کھوٹ نہیں رکھتا، پتہ نہیں یہ سرکار کی ہوں گی یا نہیں ہوگی، یہ ایسے لوگوں نے یہ سوچ کر بھی بھول کر بھی اپنے دل و دماغ میں یہ بات مت لے کر آئیں، مگر نہ یاد رکھیں محبت مصطفیٰ، اس کے مصطفیٰ سے دور چلے جائیں گے۔ اللہ کریم سرکار کی تبرکات کی ہمیں بھی زیارت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔